السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے پارا 5 سورہ النساء آیت 136 سے 147 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت 136 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، بہت دور کی گمراہی میں ہونا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے نا، اور اب ایمان لانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانے کا حکم جو دیا جا رہا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان لائیں، ظاہری ایمان پر اکتفا نہ کریں، بلکہ دل کے ساتھ بھی ایمان لائے، دل سے بھی ایمان لائے۔ تو ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں نا؟ یقین کرنا، یقین سے ایمان لانا نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا اور وہ خلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت میں لفظ لائے ہیں، آیت میں جو الفاظ آئے ہیں، 2 مرتبہ آئے ہیں ایمان والے کے لیے۔ پہلا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پھر آمنو، تو 2 مرتبہ یہاں پر لفظ ایمان کا آیا ہے۔ تو اس آیت میں ایمان کا لفظ 2 معنوں میں یا ایمان کے 2 مختلف درجوں میں استعمال ہوا ہے۔ آمنو کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں جو تم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو، اور آمینو کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت، سچے دل اور پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویے، اپنے نظریات، اپنے کردار، اپنی دوستی اور اپنی دشمنی، اپنی جد و جہد، غرض ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق بناؤ جس پر تم ایمان لائے ہو، تبھی تو تم میں انصاف قائم رہنے کی صفت پیدا ہو سکے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر والکتابی الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے
वल-किताब लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। आयत में जो किताब का जो लफ्ज है ना, वो 2 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। तो पहले से मुराद कुरान करीम है और दूसरे से मुराद तमाम आसमानी किताबें हैं। कुरान करीम के लिए नज़्ज़ला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि ना नज़्ज़ला के मानी यही है कि तदरीज तदरीज के साथ आहिस्ता आहिस्ता उतारना। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तो कुरान करीम के लिए जो लफ्ज नज़्ज़ला का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसलिए कुरान 23 साल के अरसे में लगातार नाजिल हुआ। और दूसरी किताबों के लिए अनज़ला का इस्तेमाल हुआ, अनज़ला लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए कि वो किताबें एक ही बार में पूरी की पूरी नाजिल हो गई। पिछली किताबों पर ईमान लाना इसलिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह की तरफ से थी। वो दीन वो दीन भी क्या है, इस्लाम था। सब में तालीम भी एक ही थी और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सारी किताबों का मकसद भी एक ही था, यानी इंसान को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई देना। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि फ़क़द दल्ल दलालन बईदा। और जो कोई अल्लाह ताला का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन से कुफ्र करता है, इनकार करता है, तो यकीनन वो भटक गया है, बहुत दूर भटक जाना। जो लोग अल्लाह ताला पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते हैं, वो गुमराही में इतनी दूर निकल गए हैं कि अब उनका हिदायत के रास्ते पर आना मुमकिन नहीं है। उनसे भी उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो अब ईमान लाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस ज़माने का कोई यहूदी या नसरानी मेरा हाल सुने और फिर उस पर ईमान ना लाए जिसको मैं देकर भेजा गया हूँ, तो वो जहन्नुम में जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 153 इसका नंबर है। आयत देखिए, आयत नंबर 137 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, आयत देखें। बेशक जो लोग बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया, फिर वो कुफ्र में बढ़ते चले गए। अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि उन्हें बख्श दे और ना ये कि उन्हें किसी रास्ते की हिदायत दे दे। तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स के बारे में यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं जिसने ईमान को कबूल कर लिया। ठीक है, पहले वो ईमान लाया, फिर उसने ईमान को कबूल कर लिया, लेकिन उसने ईमान को क्या किया, छोड़ दिया। फिर उसे कबूल कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर कबूल कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़कर गुमराही और दलालत को कबूल कर लिया और दलालत और गुमराही में बढ़ता चला गया हत्ता कि वो मर गया। उसको तौबा की तौफीक नहीं मिली। मरने के बाद ऐसे शख्स की तौबा भी कबूल नहीं होगी ना, क्योंकि तौबा इस जिंदगी की हद तक के है ना। मौत के बाद तो तौबा, कैसी तौबा, कितनी भी तौबा कर ले इंसान, कबूल ही नहीं होने वाली ना। तो तौबा तो उसकी कबूल ही नहीं होगी ना मरने के बाद। तो भाई अल्लाह तबारक ताला ऐसे शख्स को माफ नहीं करेंगे। जो कुफ्र की हालत में मर गया, जो मुर्तिद की हालत में मर गया, तो ऐसे शख्स को माफी नहीं मिलने वाली। तो जिस तरह ऊपर जो भी आयत गुजरी है, आयत 136 में ईमान का जो लफ्ज है वो दो मानों में इस्तेमाल हुआ है ना, इसी तरह इस आयत में कुफ्र का लफ्ज भी दो मानों में इस्तेमाल हुआ है। पहला ये कि एक सिरे से मुसलमानों की जमात में शामिल ना होना और उन सब उमूर जो जिनका तस्करा हुआ है ना, उन सब का इनकार कर देना, यानी आखिरत का दिन का, किताबों का, रसूलों का, फरिश्तों का, इन सब का इनकार करना, एक सिरे से ही इनकार कर देना। फिर दूसरा दर्जा कुफ्र का ये है कि ईमान का ज़बानी दावा करके मुसलमानों में शामिल तो हो जाना, जैसे मुनाफिकीन करते थे ना, और अमल से पीछे हटते चले जाना। ठीक है, तो दूसरा ये है कि ईमान का ज़बानी दावा करके मुसलमानों में शामिल तो हो जाना, लेकिन
عمل سے پیچھے ہٹتے چلے جانا اور شرعی تقاضوں کو پورا نہ کرنا، ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان سے مراد منافقین ہے اور مرتدین کا گروہ ہے، جو ہر وقت شک ہی میں تذبذب میں ہی رہتے تھے۔ جس طرف ان کو یہ دکھتا تھا کہ ہاں ان کا پلڑا اوپر ہونے والا ہے، ان کا جو ہے پلڑا بوجھ ہونے والا ہے، بوجھل ہونے والا ہے، جدھر زیادہ تقویت اور قوت اور فائدہ دیکھتے تھے ادھر وہ جھک جاتے تھے۔ تو جس طرف کا پلڑا بھاری نظر آئے گا اس میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے اور حالات کا جائزہ لے کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اور جتنی دفعہ بھی ہوا کا رخ بدلے اتنی دفعہ ان کا ایمان اور کفر بدلتا رہتا۔ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے کفر ہی کی چھاپ مضبوط ہوتی چلی جاتی اور کفر میں وہ بڑھتے چلے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ خود تو کافر وہ ہے ہی، ساتھ دوسروں کو بھی وہ کافر بنانے میں آگے رہتے، کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے اور اسلام کی راہ سے روکنے والے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو نہ ہی خود بھی بہت سے کافر ایسے تھے نا کہ جو نہ تو خود تو ایمان لاتے تھے، نہ ہی پھر دوسروں کو ایمان لانے کی ترغیب دیتے، بلکہ ان کو کفر میں اور زیادہ آگے بڑھاتے چلے جاتے۔ تو ہر ممکن کوشش کرتے رہتے، اگر جو ایمان لایا اس کو بھی وہ کفر کی طرف ڈھکیل دیتے، نہ تو خود ہی ایمان لاتے نہ دوسروں کو لانے دیتے، یعنی خود تو کافر ہے ہی، دوسروں کو بھی کافر بنانے کے لیے، اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے۔ ایسے لوگوں کی راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تو یہ حد سے زیادہ گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اب کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آیت نمبر 138، اس آیت میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کا انجام بتایا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے انہی ساری وجہوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت 138، آپ ان منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ نفاق یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، نفاق ہوتا کیا ہے؟ نفاق کہتے کسے ہیں؟ تو نفاق دراصل زبان سے تو ایمان کا اقرار کرنا، لیکن دل میں کفر کا چھپانا، یعنی دل سے کافر ہیں، زبان طور پہ کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو شرعی اعتبار سے نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور باطن میں وہ ہو جو سارے کا سارا یا اس کا کچھ حصہ اسلام کو توڑنے والا ہو۔ یہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی تھا، اور قرآن مجید میں ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور خبر دی گئی کہ یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اس کے خلاف چھپا ہوا ہے۔ تو ظاہر میں کچھ اور ہے اور عمل میں اور دل میں کچھ اور اس کے خلاف چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے کہ انسان ظاہر میں کچھ اور دل میں اس کے خلاف چھپائے۔ دیکھیں آیت نمبر 139 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اس لیے اپنا دوست بناتے کہ تاکہ غلبہ اور قوت حاصل کریں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک عزت ساری کی ساری
اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کائنات میں عزت، قوت کا سر چشمہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ فاتر آیت نمبر 10 میں۔ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ انسانی نفس کے لیے ایک ہی سہارا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جہاں سے وہ عزت پا سکتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی سے انسان معزز ہو سکتا ہے، اس لیے عزت صرف اسی سے طلب کرنی چاہیے، عزت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر سے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو محض اسلام کی وجہ سے عزت کا اور شوکت ملی، عزت، شان اور شوکت ملی، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ تو اسلام سے ہی انسان کو عزت مل سکتی ہے، بلندی مل سکتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے۔ جو کوئی سوچے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور ہمیں دنیا میں عزت مل جائے تو لیکن دراصل وہ حقیقتاً کیا ہوگا، وہ ذلیل خوار ہو جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 140 ہے، 140۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو تو ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی جھنجھوڑنے والی ہے، ہلا کر رکھ دینے والی ہے ایک مسلمان کو جس کے دل میں بشرطے یہ کہ وہ ایمان ہو۔ مشرکین مکہ، منافقین اور یہودی مدینہ میں اپنی مجلسوں میں قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا استحاضہ کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور ایسے اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا قولاً اور عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، تو جیسے کہ آج کل کے فیشنیبل اور مغربی زدہ حلقوں میں ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وعید کے طور پر فرما رہے ہیں، انکم اذا مثلکم، کہ یہاں پہ وعید آئی ہے، وعید قرآنی ہے کہ اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے یہ ورڈ کافی ہے، بشرطے یہ کہ دل کے اندر نا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انکم اذا مثلکم، کہ تم بھی نا انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، تو بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی کے جیسے ہو۔ تو نفاق کا بدترین درجہ یہ ہے کہ ایمان والا کسی ایسی مجلس میں بیٹھا رہے جس کے اندر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے یا چشم پوشی کرے، پھر اس کو رواداری کا نام دے یا آزادی اور وسعت قلبی کا نام دے تاکہ لوگ اسے کمزور ایمان کا تانا نہ دے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے شراب نہیں پی لیکن ان کے مجلس میں شریک تھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ
اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے ہے کہ وہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2801 ہے۔ تو دین کے ساتھ مذاق پر چشم پوشی کرنا یا خاموش رہنا انسان کے ایمان کی شکست کا پہلا مرحلہ ہے، تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نہ تم بھی انہی کے جیسے ہو، اور پھر اسی کی طرف سے ملتی جلتی آیت ایک اور جگہ آئی ہے قرآن کریم میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھ جو ہماری آیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر کے رہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ وہ باتیں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے، یعنی کہ ضرور ہی بھلا دے، تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ تو اس آیت کا حکم دراصل کیا ہے؟ عام ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یخوضو کے معنی ہے، یخوضو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ خا واو واد ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ مشغول ہو جائیں، اس ورڈ کے معنی ہے، اور اس کے معنی ہے کہ پانی میں اترنا اور اس کے اندر چلے جانا، اور یہ بطور استعارہ کسی کام میں مشغول رہنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حتی یخوض فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، یعنی اللہ کی آیات کا انکار اور مذاق اڑانے کے علاوہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائے۔ تو جو سورہ انعام میں آیت آئی تھی، آیت نمبر 68، وہ دراصل مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں اللہ کی آیات کا جو آیت 68 ہے نا، اس کا تمسخرہ اڑانے والوں کا کفار مکہ تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی۔ اب سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 140 جو آیت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اور تمسخرہ اڑانے والے جو لوگ تھے وہ مدینہ کے منافقین تھے اور یہود تھے۔ اللہ کے رسول اور اس اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر طرح سے کافروں کا پرانا دستور ہے۔ تو دراصل اس آیت کا حکم عام ہے۔ ہر وہ مجلس، ہر وہ اجتماع، ہر وہ جلسہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں نہ بیٹھیں۔ تو ہر اس مجلس میں شرکت حرام ہے جہاں قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور وہ کفار مشرکین کی مجلس ہو یا اہل بدعت اور یا فاسق یا فاجر کی۔ جب برائی کو ہاتھ سے نہ روک سکے نا، اور تو پھر کیا کرے؟ زبان سے روکے۔ اگر زبان سے نہ روک سکے تو دل میں برا جانے۔ تو یہاں پر کیا ہے، جب انسان ایسی جگہ جائے گا تو جب برائی کو ہاتھ سے بھی نہ روک سکے، نہ زبان سے نہ روک سکے، اور پھر وہ خاموش بیٹھ کر وہ سنتا رہے، تو یہ سب سے کمزور ایمان کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کریں، اور اگر اس سے بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے ہی برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، دین، ارکان، سنت، حدیث، شاعر اللہ، کسی بھی چیز کا مذاق اگر کہیں ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے تو وہاں سے کیا کریں؟ وہاں سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی ایسی جگہ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن، سنت، حدیث، کسی چیز کا بھی کیا ہے، کفر ہو رہا ہے، انکار ہو رہا ہے، تو وہاں ہوتا دیکھ رہے تو وہاں مت دیکھے، وہاں سے فوراً ہٹ جائے،
मसलन ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरेआम कुरान की आयत की जो है बेहुरमती करते हैं, कुरान की बेहुरमती करते हैं, और सब मुसलमान खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। बाज़ वक़्त तो देखा जाता है कुछ शेर दिल किस्म के ईमान वाले होते हैं, वो हमला भी कर देते हैं, है ना? लेकिन अक्सर क्या है, लोग तमाशबीन खड़े रहते हैं। तो अल्लाह के अहकामात के जहाँ अपोज़िट काम हो रहा है, जहाँ पे हदीस के अपोज़िट में कुछ काम हो रहा है, जहाँ पर अल्लाह के दीन की मज़ाक उड़ाया जा रहा है, जहाँ पर अल्लाह के शायरिल्लाह का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ से फ़ौरन हट जाएँ, वहाँ पे ये सब होता हुआ मत देखें। बहुत से लोग ना ऐसे अल्फाज भी मज़ाक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे जैसे बहुत सारे लोग यही नहीं कहते ना मुहावरा, मुल्ला की दौड़ तो मस्जिद तक की है ना, तो मुल्ला क्या है? हुँ? इस तरह से जो एक मौलाना होते हैं, इल्म वाले होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, तो उनका भी मज़ाक उड़ा दिया गया इस तरह से। और फिर इस तरह से लोग कहते नहीं वो मुहावरा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मज़ाक बना दिया इसको भी। अगर कोई अल्लाह से तौबा करता है, पलटता है, रुजू करता है, अल्लाह की तरफ रग़बत करता है और उसके दिल में ईमान तक़वा पैदा होता है, वो अच्छे-अच्छे काम करने चलता है, तो लोग ऐसे मुहावरा बोलते हैं। तो हमें किसी को इस तरह से ताने और मज़ाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना मुहासबा हमें करना है। हमारी अपनी ज़िंदगियों का, हमारे अपने लाइफ़ का हमें मुहासबा करना है, ना कि हमें दूसरों की ज़िंदगी में झाँक-झाँक के उनको ताने देने हैं। तो कहीं पर भी अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का कलाम की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की हदीस की, अल्लाह की किसी भी चीज़ की, अल्लाह की शायरिल्लाह की किसी चीज़ का भी कहीं पर भी कोई मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर मत खड़े होके देखें, वहाँ पे मत खड़े होके सुनें, वहाँ पे मत खड़े हों, वहाँ से फ़ौरन हट जाएँ, वरना हो सकता है वो अज़ाब उस पर भी आ जाए जो ईमान वाला उनके अंदर शामिल था, है ना? आयत नंबर जो सूरह अनाम की आयत नंबर 68 तो यही बताती है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत देखिए, आयत नंबर 141। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वो जो तुम्हारे बारे में इंतज़ार करते हैं, फिर अगर तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई फ़तेह हो जाए, तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? और अगर काफ़िरों को कोई हिस्सा मिल जाए, तो कहते हैं क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे? और अगर हमने तुम्हें ईमान वालों से नहीं बचाया था? बस अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा और अल्लाह काफ़िरों के लिए मोमिनों पर हरगिज़ कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया है, यहाँ पर भी ऐसे काफ़िरों के बारे में बात की जा रही है, जो कुफ़्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले गए। कुफ़्र में आगे बढ़ते चले गए और कुफ़्र का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। तो इसमें मुनाफ़िकों की बात पूरी है। मुनाफ़िकों की दूसरी सिफ़त का बयान है, कि जो मुसलमानों को उनसे नफ़रत करने पर मजबूर करती है। ये मुनाफ़िकीन हर वक़्त मुसलमानों की फ़तेह या शिकस्त का इंतज़ार करते रहते थे और दोनों हाल में उन्हें सिर्फ़ अपना फ़ायदा मक़सूद होता है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को फ़तेह और नुसरत मिलती है, तो फ़ौरन कहने लगते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तुम्हारी फ़तेह में हमारा भी दख़ल है। इसलिए माले गनीमत में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। और अगर पासा पलट जाता और काफ़िरों का वक़्ती तौर पर गलबा हो जाता, जैसे कि जंगे ओहद में हुआ था, तो वही मुनाफ़िकीन काफ़िरों के पास जाकर कहते कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे? क्या हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते थे और कैद व बंद से नहीं गुजार सकते थे? लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों की हिम्मत पस्त करते रहे, यहाँ तक कि तुम उन पर गालिब आ गए, वरना तुम तो हादसे का शिकार ही हो चुके होते। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके दरमियान फ़ैसला करेगा
یعنی منافقین جو اس دھوکے میں نہ آ جائے کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں ان کی جان بچی ہوئی ہے تو قیامت کے دن وہ بچ جائیں گے، تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ قیامت کے دن تو ان کی کوئی شوبازی ریاکاری کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں منافقین کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا وہ وجود ختم ہو جائے، تو ان کا کیا مطلب خواہش تھی؟ وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ انہیں بالکل ہی ختم کر دے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر؟ تو نستحوذ کا جو روٹ ورڈ ہے ہا واو زال ہے، معنی اس کا ہے کہ غالب رہیں، اور لغوی معنی ہے کہ ہاکنے والا، جو اونٹ کے پیچھے اس کے رانوں کے عین بیچ چل کر سختی سے اسے ہاکے۔ مسلط ہونا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، یعنی دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے کبھی مسلمانوں کو اور کبھی ان کے مخالفین کو ظاہر غلبہ حاصل ہوتا رہے گا، لیکن آخرت میں فیصلہ ہونا ہے اور وہاں دلیل حجت قائم نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے حق میں بھلائی اور بہتری کا معاملہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ جیت مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ تو مسلمانوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، لیکن جس نے دکھاوے کے لیے دین میں آئے اور دکھاوے کے لیے دین میں شامل ہوئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ان کے لیے صرف اور صرف بربادیاں ہی بربادیاں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکے بازی کرتے رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ تو یہاں پر منافقوں کا دھوکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دھوکے میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہیں آتا، کیونکہ دھوکے میں وہی آتا ہے جسے باتیں معلوم نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے نا، تو بھلا کیسے ایسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے ایمان والا۔ منافقوں کا یہ دھوکہ مسلمانوں کے سامنے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، وہم خادعہم، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والے ہیں۔ منافقوں کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نا آخرت میں قیامت کے میں جب قائم ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کو بھی کیا کریں گے؟ دھوکہ دیں گے۔ تو جیسے آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو اور اللہ کو، منافق یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ خود دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ یہ کم سمجھ ہے، یعنی کہ یہ ناسمجھ ہے۔ منافق اس اللہ تعالیٰ کے سامنے چالے چلتے ہیں جو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو سے آگاہ ہے۔ ان کے اس دھوکے کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ شروع میں ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ دور تک لے جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے، اور یہ منافق سمجھ لیں گے کہ ان کا انجام بھی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے، مگر آگے جا کر ان سے وہ روشنی چھین لی جائے گی اور یہ بھٹکتے رہ جائیں گے اور بالآخر وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حسن بصری کا قول ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافق نماز کے لیے بوجھل دل سے بوجھل وجود کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ بے وقت نماز پڑھتا ہے، یعنی وقت جب چلا جانے لگتا ہے تب پڑھتا ہے، نہ اس کی نیت میں عبادت ہوتی ہے، نہ اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ نماز کے ارکان اور اعمال پر غور کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا دل نماز میں لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو صفات ہے یہ ہماری بات ہو رہی ہو، ہے نا؟ ہم نماز کے لیے ہمارا کیا رہتا ہے رویہ؟ تو آپ دیکھیں امام بخاری کی ایک حدیث آتی جو بہت جھکجھوڑ دینے والی ہوتی ہے کہ آج کل کے جو منافق ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق سے بدتر ہیں۔ اس وقت وہ چھپاتے تھے اور چھپتے تھے اپنے دین کو، تو مطلب اپنی کفر کو تو وہ چھپاتے تھے نا، اور نماز سب کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور آج کل کے جو منافق ہے وہ خلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7113۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جن کے اندر واقعی میں منافقت ہے، اس وقت تو منافقین جو تھے وہ سب کے ساتھ نماز ہی پڑھتے تھے، سارے اسلام کے ارکان ادا کرتے تھے، لیکن آج کل تو ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور کھلم کھلا کہہ دیتے کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے، نہیں ہم تو نہیں مانتے، نہیں ہم تو نہیں کریں گے نا۔ اس وقت کے تو منافقین بھی اچھے تھے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ آج کل کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لوگ ہیں نا، وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، 5 وقت کی تو جانے دیجئے لوگ صحیح سے جمعے کی بھی نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اسلام کے ارکان ادا کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ صحیح سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو بہت ہی بوجھل پنے کے ساتھ، جیسے کہ کسی نے ان کے اوپر بہت بوجھ رکھ دیا ہو۔ نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اور نہ ان کی نماز میں اخلاص ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، بس وہ نماز کے ارکان اور اعمال پر غور بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کا دل نماز میں لگتا ہے۔ تو منافقوں کی نماز اس طریقے سے ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تھکے ماندے بدن سے کسمسا کر نماز پڑھنا مکروہ جانتے تھے، اور فرماتے تھے نمازی کو چاہیے ہے کہ وہ ذوق اور شوق سے راضی خوشی پوری رغبت کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر اللہ تعالیٰ کے کان ہے۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص شہرت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث 7476 کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے وہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی نماز کو پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ بخاری کی حدیث نمبر
5:7. تو نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ جو نماز کے لیے نہیں آتے، اور خاص کر کے فجر اور عشاء میں، ہے نا، تو کتنی بڑی وعید ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو فجر اور عشاء کی نماز میں ہماری نمازوں کو بہترین بنا دے. ساری امت کے لوگوں کی فجر کی اور نماز اور عشاء کی نماز کو بہترین اور اخلاص والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. منافق جو ہے نا، نماز میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا سورج کو تاکتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی سورج جو ہے شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وقت، تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 1412 اس کا نمبر ہے. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے نا. پھر بھی انسان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، اور اکثر جو مسلمانوں کی ہی نماز ہے وہ بھی اتنی زیادہ عصر کی نماز بہت ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. اکثریت جو نماز پڑھنے والوں کی ہے ان کی عصر کی نماز بہت ڈیلے ہو کے پڑھی جاتی ہے، بہت ڈیلے کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں خشوع اور اخلاص پیدا کر دے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 143. اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ راستہ نہیں پائے گا. یعنی منافقین کی حالت نفاق پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور بے چین ہیں. کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں. ظاہراً اور باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ کافروں کے ساتھ ہیں. ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے اور باطناً وہ کافروں کے ساتھ ہے. اور بعض منافقوں کو تو کفر اور ایمان کے درمیان حیران اور الجھن میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں، یعنی پوری زندگی ان کی کشم اور رنجش اور کنفیوژن میں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے تو کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے وہ لگے. یہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 5040 اس کا نمبر ہے. یعنی الجھن میں کس کا ساتھ پکڑے، کون تقویت والا ہے نا، جس کا پلڑا بھاری ہو بس ہم تو اسی کے ساتھ ہو لیے. منافق کا تو یہی مثال ہے، تو خود الجھن پریشانی میں ہے. لیکن جن کا یقین ہوتا ہے نا، جن کو ایمان ہوتا ہے نا کہ ہمیں فائدہ آخری بھی چاہیے ہے، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں رسول چاہیے، تو واقعی میں وہ مسلمانوں کے ہی ساتھ ہوتے ہیں. ان کے دل میں نفاق وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ان کا مقصد اور جو ان کا زندگی کا گول ہوتا ہے نا وہ آخرت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. وہ دنیا کی فائدوں میں نہیں الجھ کے رہ جاتے ہیں. جو دنیاوی فائدوں کے لیے جیتے ہیں نا تو وہ اسی طرح کشمکش میں رہتے ہیں. تو بس انہی کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 144. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنائیں. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
इसी मुनाफिकीन की सिफत से मुसलमानों को रोका है कि ए ईमान वालों, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ और उन्हें मुसलमानों का राज ना दो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो अपने खिलाफ अल्लाह के नजदीक हुज्जत कायम करोगे और अजाब के हकदार बनोगे। हाकिम कहते हैं कि ये आयत दलील है कि ऐसे काफिरों की दोस्ती हराम है जो अपने कुफ्र पर जमे हैं, लेकिन यहाँ इंसानी हुकूक से मना नहीं किया गया है। यानी कि इंसान का इंसान पे क्या होता है, हमदर्दी होती है ना। कोई परेशानी या मुसीबत आई तो आप किसी गैर मुस्लिम की मदद करें, उसको मदद दें, उसको माल से, उसको जो भी उसकी मदद कर सकते करें। लेकिन ना उसके आप उसको अपने दोस्ती गहरी दोस्त नहीं बनाना। ये हम लोग इस तरह से आज पीछे पड़ भी चुके हैं। जिगरी दोस्तियां और हमदर्दियां गहरी दोस्ती भी बनानी है। अच्छे अखलाक तो आप पेश करें, ठीक है, दिली दोस्तियां उनको ना बनाएं। आयत देखे, आयत नंबर 145 है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, बेशक मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तो हरगिज उनका कोई मददगार ना पाएगा। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। इसका मतलब ये काफिर से भी सबसे निचले दर्जे में होंगे। आपने देखा होगा ना कि जो तंदूर होता है ना, जिसमें रोटियां सेकते हैं, मिट्टी का बना होता है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? सबसे नीचे होती है ना। ऊपर तो इतनी नहीं होती गर्मी, सबसे नीचे ज्यादा गर्मी होती है। तो ये मुनाफिकों की सजा है। आप देखें, जिस तरह जन्नत के ना बहुत से दर्जात होते हैं, इसी तरह जहन्नम के भी बहुत से दर्जात हैं। और मुनाफिकीन या उनसे दिली दोस्ती रखने वालों का ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला दर्जा होगा, जहां सबसे ज्यादा अजाब होगा। और ये काफिरों के अजाब से भी सख्त होगा, क्योंकि काफिर अपने दीन और ईमान के मामले में किसी को धोखा नहीं देता है, जबकि मुनाफिक काफिरों और मुसलमानों दोनों को ही धोखा देते हैं और इन दोनों से फायदे भी हासिल करते हैं या हासिल करने की कोशिश करते हैं। जहन्नम के बहुत से तबकात हैं और जो तबका जितना ज्यादा नीचे है ना, उसमें उतना ज्यादा सख्त अजाब है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज औकात बंदा ऐसी बात कह देता है जिसका उसे मालूम भी नहीं होता, जिसका उसे इल्म भी नहीं होता उसमें कितना बड़ा उसने गुनाह उससे हुआ है। इसकी वजह से दोजख में मशरिक और मगरिब की दूरी से भी ज्यादा गहराई में वो जा गिरता है। सही मुस्लिम की हदीस, और ये बुखारी में भी हदीस है। तो बाज वक्त इंसान अपनी जबान से ऐसे कलमात, ऐसे लफ्ज अदा करता है जिसकी वजह से वो जहन्नम के सबसे गहरे निचले दर्जे तक पहुंचने वाला हो जाता है। ये तो अल्लाह तबारक तआला की रहमत है ना, उसकी बख्शिश और करम है कि इंसान को तौबा के मौके मिल जाते हैं। मगर अगर इंसान इसी हालत पे फौत हो जाए कि उसने ऐसे अल्फाज कहे हो, तो सबसे निचले दर्जे तक पहुंच सकता है। फी दरकिल असफली, सबसे निचले दर्जे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि दरकिल असफले से मुराद जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है। वलन तजिदा लहुम नसीरा, और आप उनका हरगिज कोई मददगार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मुनाफिकों को अल्लाह ताला के मुकाबले में ना कोई मददगार नहीं मिलने वाला है जो उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ा दे। आयत देखे, आयत नंबर 146 है। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और अल्लाह को मजबूती से थाम लिया और अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह मोमिनों को जल्द ही बहुत बड़ा अजर देगा। ठीक है, तो यानी ऐसा कोई शख्स, चाहे वो कोई भी हो, काफिर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, लेकिन उसे तौबा की तौफीक मिल गई,
جس کو اپنی اصلاح کی توفیق مل گئی، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، یعنی کہ سارے گناہ چھوڑ دیے، سارے بڑے بڑے جو جرم تھے وہ چھوڑ دیے، اللہ کی طرف پلٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے اس نے تھام لیا، یعنی دین کو مضبوطی سے اس نے تھام لیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عظیم دیں گے نا، 2 گنا اجر ہے ایسے شخص کے لیے نا۔ تو جن منافقین کی مذمت ابھی کی جا رہی تھی نا اتنی آیتوں سے، اور ان کی نجات کے لیے بطور استثناء 4 باتیں فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اپنی پوری اصلاح کر لے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ چوتھا یہ ہے کہ دین کا جو کام کرے خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرے، تو وہ اس اخروی سزا سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کرے گا، اور جو فائدے دنیاوی یا آخروی مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ ان کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ کرنا ہے، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، تو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 147 ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بہت پیاری آیات ہے اور بہت امید والی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے؟ بس اگر تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ عذاب کا باعث نا تمہارا شکر ادا نہ کرنا ہے اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے دے۔ سو اگر تم دل سے ایمان لے آؤ اور قول اور فعل سے اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ زبردستی عذاب دے دے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے اور اللہ کا شکر ادا کرو، بس تم سے تو یہی تقاضا کیا گیا ہے نا۔ تو شکر کا معنی کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ قلبی، یعنی انسان دل سے اللہ کے احسانات کا اعتراف کرے۔ دوسرا یہ ہے قولی، یعنی نعمتوں کا بیان، تحدیث نعمت کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے۔ تیسرا یہ ہے عملی، یعنی اس کے شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی ظاہر ہو، یعنی جب اللہ کا شکر ادا کرے نا تو اس کو اپنے جسم کے، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگا دے۔ اور یہ تینوں درجات دراصل لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان جب اللہ کے احسانات کا خیال کرتا ہے نا تو اس کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وفور اور جذبات کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ خود اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی ان احسانات کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس سے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی محبت اور اخلاص کا اس کی فکر پہ اثر ہوتا ہے، اور اللہ کے جتنے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں نا اتنا ہی زیادہ مجھ پہ اس کا مطیع و فرما بردار اور عبادت گزار بننا چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جاتی۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جواب دیتے ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ واقعہ بہت سی احادیث میں ذکر ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے شکر گزار تھے، تاکہ یہ امت بھی اللہ کی شکر گزاری کرے. اور شکر گزاری کے لیے چاہیے کہ ہم قولی، فعلی، عملی طریقے سے اللہ کی شکر گزار کرے، ہے نا. نفلوں کی نماز بڑھا دے، اللہ کے آگے سجدے زیادہ کرے، اللہ سے خوب دعائیں کرے، اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرے، سب کے سامنے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور عمل سے بھی. یعنی اللہ کے جو نمازیں ہیں نا، ان نمازوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. تو نماز پڑھنا ہی اللہ کا شکر ہے، نفلیں پڑھنا ہی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا شکر ہے، اور اپنے ہر جسمانی چیزوں کو اللہ کے راہ میں لگانا بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اللہ کے شکر گزار تھے، جبکہ ان کے لیے تو بشارتیں تھی. اللہ کا شکر ادا نہیں کروں، ایسے کرے نا صحابہ سے، تو کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں. اور آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں کتنے ناشکری کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ فرمایا کہ انسان نا بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا. انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے دل سے، اور کبھی کبھی اپنے عمل سے بھی. تو لفظ شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، لفظ شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو، تو اس کا مطلب قدردانی یا قدر سراشی ہوتا ہے. یعنی انسان اگر تھوڑا سا عمل یا شکر ادا کرے تو اللہ انسان کے عمل سے بہت بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. جبکہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اکثر ناشکری ہی کرتا رہتا ہے، اور کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف کام کرے تو اس سے محاسبے میں سختی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اگر انسان نہ سارے کے سارے شرک نہ کرتے اور نافرمانیاں نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو فرما ہی رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر کے نا، کہ تم بس ایمان لے آتے ہو، بس تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. کہ تم کیوں نہیں ایمان لے آئے، تم نے کیوں نہیں شکر ادا کیا نا. تو شکر کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اللہ کی بات مان لے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اپنی زندگی پوری گزار دے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی شکر گزاری میں. لیکن اکثریت نے یہی کیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نہ ہی ایمان لے کر آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہم سب شامل ہو جائیں. اور ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو بھی آپ کے راہ میں ہم سے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اسے قبول فرما لے، اور ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.